الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات جماعت پنجم، سبق نمبر 20، عنوان پاکستان ایک اسلامی ریاست، صفحہ نمبر 92 تا 95۔ بیٹا آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست۔ بیٹا آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ میں اس کی اہم باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی۔ اس کی اہم باتیں میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اچھے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ بیٹا پاکستان جو ہے یہ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے جو اپنی جغرافیائی اہمیت اور اسلامی نظریات کی وجہ سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی امید کا مرکز اور اسلام کا قلعہ ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد، بیٹا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کا نظریہ اسلام ہے، یعنی پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ بیٹا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے دین اسلام، اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ کر سکیں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں اور اسلامی نظام حیات، اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے معاشی مسائل اسلام کے مطابق بہتر طور پر حل کر سکیں، اپنا دفاع مضبوط بنا سکیں اور بین الاقوامی اور امن و سلامتی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قیام پاکستان کا پس منظر، بیٹا مسلمانوں نے تقریباً 800 سال جو ہے وہ برِ صغیر پر حکومت کی تھی۔ مسلمان پہلی صدی ہجری میں عرب سے برِ صغیر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو سندھ میں محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی حکومت قائم کی جو بلوچستان، سندھ اور ملتان کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ بیٹا کچھ عرصے کے بعد محمود غزنوی کے حملوں سے صوبہ سرحد اور پنجاب کا باقی حصہ، سرحد بیٹا وہ صوبہ ہے جس کو آج ہم خیبر پختونخوا کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اسے صوبہ سرحد کہا جاتا تھا جسے آج ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا۔ تو سرحد اور پنجاب کا باقی جو حصہ تھا وہ بھی مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح تقریباً 1000 سال پہلے پورا برِ صغیر جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن مسلمانوں کی جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز کے جو تاجر بن کر برِ صغیر میں آئے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے برِ صغیر پر قبضہ شروع کر دیا تھا اور 19ویں صدی میں انگریزوں نے برِ صغیر کی جو حکومت تھی اس کا خاتمہ کر دیا اور ان سے اقتدار مسلمانوں سے چھین لیا تھا اور مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ تو برِ صغیر میں ہندو کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ہندو نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کریں، لیکن وہاں پر برِ صغیر میں مسلمان جو تھے وہ معمولی اقلیت میں نہیں تھے، بلکہ ان کی جو تعداد تھی وہ کروڑوں میں تھی اور مسلمانوں کا جو دین، تہذیب و تمدن، رہن سہن سب کچھ کیا تھا ہندو سے بالکل مختلف تھا۔ تو مسلمان جو تھے وہ ہندو کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بدتر سمجھتے تھے اور وہ ہندو کی غلامی میں رہنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے دین کا تحفظ کر سکیں۔ اس وقت اس ملک کا جو نام تھا وہ پاکستان تجویز کیا گیا تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے آخرکار اور مسلمانوں کی سخت جدوجہد کی وجہ سے انگریزوں اور ہندو کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تھا۔ اب ہم سب مسلمان
اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب بیٹا اس کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی تھی؟ تو پاکستان حاصل کرنے کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی تھی۔ انہوں نے انگریز حکومت جو تھی ان کے تمام مظالم یعنی جو بھی ظلم ہوئے وہ برداشت کیے، سرکاری ملازمتیں چھوڑی اور مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچا، یعنی کہ ہندو نے مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا تھا۔ اور جب پاکستان تقسیم ہوا اس وقت بھی لاکھوں مسلمان جو تھے وہ اپنا پیدائشی وطن اور جائیدادیں چھوڑ کر انہوں نے پاکستان میں اپنا لی تھی، اور انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی تھی۔ تو ہجرت کرتے ہوئے ہندو اور سکھوں نے لاکھوں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا، لیکن پاکستان ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیوں کی یادگار ہے۔ تو اس لیے بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کی قدر کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کے اصولوں اور ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے ملک پاکستان اور یہ جو اسلامی اور فلاحی ریاست بننے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کیونکہ یہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ یہ ہم مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ سبق بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ سٹوری کی طرح کا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ ہماری مشق کا سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اردو زبان کے تحفظ کے لیے، یا جان و مال کی تحفظ کے لیے؟ تو کس کے لیے مطالبہ کیا تھا؟ دین اسلام کے تحفظ کے لیے۔ مسلمان جزیرہ عرب سے برِ صغیر میں آنا شروع ہو گئے تھے پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں یا تیسری صدی ہجری میں؟ تو کب آئے تھے؟ پہلی صدی ہجری میں۔ نمبر 3 ہے، سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی محمود غزنوی نے، محمد بن قاسم نے، شیر شاہ سواری نے؟ تو کس نے کی تھی؟ محمد بن قاسم نے۔ نمبر 4 ہے، برِ صغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں شروع کی مرہٹوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف؟ کس کے خلاف شروع کی تھی؟ انگریزوں کے خلاف۔ مسلمانوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی سر سید احمد خان کی قیادت میں، قائد اعظم کی قیادت میں، یا لیاقت علی خان کی قیادت میں؟ تو کس کی قیادت میں ہوئی تھی؟ قائد اعظم کی قیادت میں۔ پاکستان محرز وجود میں آیا 23 مارچ 1940 کو، 14 اگست 1947 کو، یا 25 دسمبر 1948 کو؟ 14 اگست 1947 کو۔ بیٹا ہمارا سوال نمبر 2 ہے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار غیر اسلامی ملک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ غلط۔ غیر کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے یا اس کے گرد دائرہ اس کو کٹ کر دینا ہے، یعنی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے، غیر نہیں آئے گا۔ نمبر 2 ہے، مسلمانوں نے تقریباً 100 سال تک برِ صغیر پاک و ہند میں حکومت کی، غلط۔ ایک کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یعنی اس کو خط کشید کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 800 سال۔ نمبر 3 ہے، مسلمانوں کا دین اور تہذیب و تمدن ہندو سے بالکل مختلف ہے، درست۔ انگریزوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، درست۔ اصول پاکستان کے لیے افغانستان کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی، غلط۔ افغانستان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، برِ صغیر کے مسلمانوں نے۔ نمبر 6 ہے، قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، درست۔ بیٹا ہمارا آج کا آخری سوال ہے، سوال نمبر 3، سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، برِ صغیر کے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ کہ وہ اپنی دین اسلام یعنی اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ کر سکیں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔
سوال نمبر 2 ہے قیام پاکستان کا پس منظر بیان کریں۔ اس کا جواب ہے مسلمانوں نے 800 سال برِ صغیر پر حکومت کی اور سندھ میں محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ بلوچستان سندھ اور ملتان کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس طرح 1000 سال پہلے پورا برِ صغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور مسلم حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ نمبر 3 ہے برِ صغیر میں مسلمان ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے کیوں بدتر سمجھتے تھے؟ تو برِ صغیر میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہندوؤں نے منصوبہ بنایا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی جائے، لیکن برِ صغیر میں مسلمان اقلیت میں نہیں بلکہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہے اور مسلمانوں کا دین، تہذیب و تمدن ہندوؤں سے بالکل مختلف تھا، اس لیے مسلمان ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بدتر سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے قیام پاکستان کے اصول کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دیں؟ تو قیام پاکستان کے اصول کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ مثلا انگریز حکومت کے مظالم برداشت کیے، سرکاری ملازمتیں چھوڑی اور قید و بند کی ضوابطیں برداشت کی، اور مسلمانوں نے اپنا پیدائشی وطن اور جائیداد چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لی۔ نمبر 5 ہے ہمارا آج کا آخری سوال پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو بیٹا ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی ریاست کی قدر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اس کی تعمیر و ترقی اور ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام ہے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ نے کتاب پر کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ آپ نے خود خط کر کے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔